بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک نہایت ضروری امپورٹنٹ ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ یہ اپنی ایک ادنا سی کوشش کی ہے آپ لوگوں کی خدمت میں اس ٹاپک کو رکھوں، اس نازک موضوع کو زیر بحث لاؤں، جس گناہ میں ہم کروڑوں لوگ جو ہیں وہ بالواسطہ یا خود جان بوجھ کر اس گناہ میں شامل ہو رہے ہیں، اور ہمارے نامہ اعمال میں دن رات ایسے گناہوں کا اضافہ ہو رہا ہے جو قیامت کی صبح تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ جاریہ یعنی کہ آپ نے کسی ایسی نیکی میں حصہ لے لیا جو مسلسل قائم رہے گی، یعنی کہ آپ نے کسی مسجد کی کسی ایک دیوار میں ایک اینٹ کے برابر بھی حصہ لے لیا، ایک اینٹ بھی لگا لی، تو جب تک اس مسجد میں نماز، قرآن، ذکر و اذکار ہوتے رہیں گے تو آپ کو بھی برابر کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ تو اللہ پاک کی رحمت ہے، یہ تو اسلام کا حسن ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں اور اس میں نماز ادا کرنے والے تمام لوگوں کا ثواب بھی آپ کو برابر ملتا ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیے گا، اللہ کے دو نام جبار اور قہار بھی ہیں۔ وہ غصے والا ہے اور بدلہ لینے والا ہے، تو متکبر بھی ہے، اس کے بنائے ہوئے اصولوں کو، قانون کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا، چاہے کچھ بھی کر لے۔ تو دوستو، میں اور آپ کیا چیز ہے؟ یہ ساری دنیا اس ذات کے سامنے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو دوستو، تو ٹاپک بہت اہم ہے اور بہت نازک بھی ہے۔ نازک کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر اس ٹاپک پر بات کی جائے، اگر پہلے بات کی جا چکی تو یوٹیوب پر، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن اب تک بات نہیں کی جا چکی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو موضوع ہے یہ نازک ہے، تھوڑا پیچیدہ ہے اس معاملے میں، کہ اس میں آپ کو بہت سارے لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لوگ آپ کو قدیم خیالات کا مالک اور ملا اور مذہبی ہونے کے فتاوی بھی ٹھونک سکتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کا خیال کیے بغیر میں مفاد عامہ کے لیے اس پیغام کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے بھی امید کرتا ہوں آپ اس پیغام کو شیئر کریں گے۔ دوستوں، آپ جانتے ہیں آن لائن پیسے کمانے والے پاکستانیوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، جو مختلف ویب سائٹ سے، یوٹیوب سے، اسپیشلی یوٹیوب پر بہت زیادہ رجحان ہے، کیونکہ یہاں پر کام کرنا آسان ہے۔ فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام سے پیسے کماتے ہیں، اور پیسے کے اس اندھے لالچ میں ہم ہر حد کو کراس کر رہے ہیں، چاہے وہ اخلاقی ہو، چاہے وہ شرعی ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، کوئی بھی ہو۔ تو ہم حدوں کو اس طرح کراس کر رہے ہیں۔ ہم بعض اوقات ایسے چینل بھی ہیں جو ایسی اسلامک ویڈیوز بناتے ہیں، بہت انٹرسٹڈ ہوتی ہیں، بہت اہم سبق لے کر وہ ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں، لیکن ان کے تھمبنیل میں آپ دیکھیں، یا پھر بعض اوقات کوئی اسلامک ویڈیو ہوتی ہے اور وہ بندہ اسلامک باتیں آپ کے ساتھ، کوئی اسلامی پیغام آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی بیک پر کوئی انگلش میوزک چل رہا ہوتا ہے، اور تھمبنیل پر تو عورت کی تصویر لگی ہوتی ہے، اور بعض اوقات برہنہ لگی ہوتی ہے، نیم برہنہ لگی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسے ٹاپک پر بات کی جاتی ہے جن کا شریعت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ تو دوستو، علماء کے فتاویٰ کے مطابق، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، اہل سنت ہوں، یا کسی بھی مسلک سے ہوں، تمام علماء کا متفقہ یہ فتویٰ بھی ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ جس جگہ پر عورت کا استعمال کر کے اور ایسی چیز کا استعمال کر کے جس سے مخلوق خدا کے دلوں میں گناہ کا خیال آئے گا، اور آنکھوں کا زنا ہوگا، کانوں کا زنا ہوگا، بالفرض آپ کسی ویڈیو میں، کسی پوسٹ میں عورت کا استعمال کرتے ہیں، اور اوپر سے اگر وہ نیم برہنہ ہو، فحاشی پر مبنی ہو، کسی ایکٹریس کی ہو، تو یاد رکھیے گا کہ آنکھوں کے زنا جتنے بھی ہوں گے، 1 کروڑ لوگوں نے اگر وہ ویڈیو دیکھی تو یقین کریں کہ 1 کروڑ گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ اور یہاں صرف اس بات پر ہی بس نہیں، اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، جو کہ ہر انسان کو ہونا ہے، میرے سمیت تمام انسانیت کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی یہ گناہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، اور جب تک بھلے قیامت کی صبح تک آپ کی ویڈیوز، آپ کی بنائی ہوئی پوسٹ، آپ کی بنائی ہوئی شاعری، کوئی ایسا میوزک
یا کوئی ایپ یا کوئی ویب سائٹ جس پر گناہ کی تشہیر ہو تو یقین مانے میرا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا یقین کر لیں کہ جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ غفور الرحیم ضرور ہے، لیکن اس نے انسانوں کو عقل و شعور بھی دے رکھا ہے کہ وہ سوچیں سمجھیں۔ اللہ نے تو مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ علم حاصل کریں اور جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کریں۔ اللہ کے نبی نے جن چیزوں سے منع فرما دیا ان سے باز آ جائیں، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ کریں۔ اگر ہم وہ چیزیں نہیں کر سکتے، ہمارے ایمان کمزور ہیں، تو خدا کے لیے اپنے ایمان کو اس حد تک کمزور مت کریں کہ پیسوں کے لالچ میں ہم ہر حد کو کراس کر دیں اور جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا۔ میں چاہتا ہوں اس پیغام پر آپ غور کریں۔ کوئی بھی گانا، کوئی میوزک، کوئی ویڈیو ایسی جس میں فحاشی کا استعمال ہوا ہو، عورت کا استعمال ہوا ہو، میوزک کا استعمال ہوا ہو، پیسوں کے لالچ میں ایسی تمام حرکتیں دیں اس سے پہلے کہ ہماری آنکھ بند ہو جائے اور توبہ کے تمام دروازے بھی ہمارے لیے بند ہو جائیں۔ وصیت مسلمان ہمارے لیے آخرت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، جو کہ حقیقت ہے۔ تو رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی ذات نہیں، اسی کی ذات پر یقین کریں اور آج سے توبہ کر لیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔